السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 297۔ جب خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص، عثمان ابن ابی طلحہ کی مدینہ منورہ پہنچنے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو بعض تاریخوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب جوار میں لوگ تھے ان سے کہا بھی جلدی سے کمرہ صاف کرو، بھائی جلدی سے جو ہے خوشبو لگاؤ، یعنی استقبال کی تیاریاں کی۔ اب استقبال کی تیاریاں کس کی کر رہے ہیں؟ وہ آدمی جس کی وجہ سے مدینہ میں لوگ عورتیں بیوائی ہوئی، وہ آدمی جس کی وجہ سے بچے یتیم ہوئے، خالد ابن ولید۔ اور حضور کی اطلاع مل گئی، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ولید ابن ولید نے آ کر خبر دی، یہ ان کے بھائی تھے اور یہی تشکیل کر کے آئے تھے ولید ابن ولید کہ بھائی حضور تجھے یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب خالد ابن ولید آئے تو حضور اکرم صلی اللہ، اب 3 آدمی آ کر بیٹھے، خالد ابن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ، عمرو ابن عاص۔ تو چونکہ ان تینوں میں سب کی نگاہ زیادہ جو تھی وہ خالد ابن ولید پر تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی ان پر تھی۔ مزاج میں ان کے تیزی تھی خالد ابن ولید کے، اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ان کے بڑے قصے ہوتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے ان کا مزاج نہیں ملتا تھا، حضرت عمر سے ان کا مزاج نہیں ملتا تھا، عمار ابن یاسر سے ان کا مزاج نہیں ملتا تھا۔ اس کے قصے بہت ہیں، صرف ایک قصہ سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید دونوں مشورے کے اندر نوک جھوک ہو گئی تو عبد الرحمن ابن عوف بھاگے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں کہا کہ حضرت وہ جو خالد ہے وہ مزاج کا تیز ہے، وہ ایسے ایسے جملے نکالتا ہے، وہ ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، شکایت کر رہے تھے۔ اتنے میں خالد ابن ولید بھی آ گئے تو خالد ابن ولید نے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شکایت کی کہ حضرت یہ بڑے میاں جو ہے میری بات نہیں سنتے اور یہ مجھے جو ہے سب کے سامنے یہ کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ متوجہ ہوئے خالد ابن ولید کی طرف اور یوں کہا، خالد عبد الرحمن کا احترام کرو، عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ بدری ہے، بدری، تو بدری نہیں ہے۔ خالد ابن ولید بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، اور عبد الرحمن ابن عوف تو بہت پرانا آدمی، بدر میں بھی شہید ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تحترم عبد الرحمن ابن عوف لأنہ بدری، عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو اس لیے کہ وہ بدری ہیں۔ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ حضرت میں کب تک ان کا احترام کروں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ فالتفت الرسول الی عبد الرحمن ابن عوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ اے عبد الرحمن، تم خالد ابن ولید کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ۔ تعریف یہاں بھی کی، تعریف یہاں بھی کی اور دونوں کو جوڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، جوڑنے کی، توڑنے کی صفت نہیں تھی، بلکہ دونوں کو جوڑ دیا، ان کی بھی تعریف کی، ان کی بھی تعریف کی۔ یہ مزاج اس وجہ سے خالد ابن ولید معروف آدمی تھے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ خالد ابن ولید جب بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا کہ خالد کیوں آئے ہو؟ پہلے تو یہ خاموش رہے، صحابہ دیکھتے رہے اور سارے کے سارے دیکھتے رہے بھی ان تینوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن، عثمان ابن ابی طلحہ، خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص، ان تینوں کے اسلام لانے کا قصہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ خالد ابن ولید کا بہت احترام کیا، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بچے جو یتیم ہوئے تھے خالد ابن ولید کی وجہ سے، اور وہ عورتیں جو بیوائی ہوئی تھی خالد ابن ولید کی وجہ سے احد میں، ان کو حضور نے بلا لیا، بس تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور بلا کر کہا جب خالد آئے تو تم لوگ جو تانے مت مارنا،
بلکہ تم کہنا اہلا وسہلا یا خالد، اہلا وسہلا یا خالد، اہلا وسہلا یا خالد، یعنی اکرام کرنا ان کا، اور ان کو اس طریقے سے بلانا کہ ان کے دل کے اندر عہد کی باتیں انہیں یاد نہ آئیں۔ یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب خالد ابن ولید نے سارا منظر دیکھا تو خالد ابن ولید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ خالد ابن ولید نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مسلمان ہوئے، پھر ایک درخواست کی، حضرت آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ فرمایا کرو درخواست۔ یوں کہا میں نے آپ کے خلاف میدان میں بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، اب آپ کی موافقت میں میدان میں گھوڑے دوڑاؤں گا، لیکن آپ میرے گناہ معاف ہو جائے اس کی دعا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، مسلمان ہونا ہی پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ خالد ابن ولید نے کہا کہ نہیں حضرت، میرا نام لے کے دعا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لخالد ابن ولید، اللہم اغفر لخالد ابن ولید۔ حضور یہ دعا کر رہے تھے اور خالد ابن ولید ہچکیاں مار کے رو رہے تھے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔